لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں، اس عالم کو پیدا کرنے سے پہلے، اس پوری کائنات کے وجود سے پہلے دو بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی تھی۔ ایک کانفرنس کا نام تھا توحید کانفرنس اور دوسری کانفرنس کا نام تھا سیرت کانفرنس۔ جو توحید کانفرنس منعقد کی گئی تھی اس میں عام دعوت تھی، سارے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی اور ایک بہت بڑا مجمع اس توحید کانفرنس میں موجود تھا۔ لیکن جو سیرت کانفرنس تھی اس میں خاص لوگوں کو بلایا گیا تھا، خاص لوگ اس کانفرنس کے اندر موجود تھے، اور یہ دونوں کانفرنس، توحید کانفرنس اور سیرت کانفرنس، ان دونوں میں سپیکر اللہ تبارک و تعالی تھے، اور ان دونوں کانفرنس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے۔
بات ہے عالم ارواح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی جسے توحید کانفرنس کہا جاتا ہے، اور اس کانفرنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحوں کو جمع کر دیا۔ یہ عالم ارواح کی روحوں کی کانفرنس تھی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری روح چونٹیوں کی طرح، جس طرح چھوٹی چھوٹی اینٹس ہوتی ہے، اس طرح سارے لوگوں کی روح موجود تھی، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کی روحوں کو جمع کیا، سارے جنوں کی روحوں کو جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسپیچ شروع کی۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیان میں ایک سوال کیا اور ان ساری روحوں کو پوچھا، الستُ بربکم، کہ کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں؟ اے روحو بتاؤ، کیا میں تمہارا رب، تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سارے لوگوں کا جواب تھا، بلا، کہ مولا جی ہاں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے، آپ ہی ہمارے خدا ہے، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے یہ اسی لیے تمہیں گواہ بنا دیا تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ مت کہنا ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا کون ہے۔ کل تم یہ مت کہنا کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم نے تو ان کو فالو کیا ورنہ ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، عالم ارواح میں جمع کر کے ہم نے ساری روحوں سے یہ اقرار کروا لیا ہے کہ ہم ہی خدا ہے اور ہماری ہی سب کو عبادت کرنی ہے۔ یہ پہلی کانفرنس ہے، توحید کانفرنس۔ ایک دوسری کانفرنس پھر منعقد کی اللہ نے، جس کا میں نام کہوں سیرت کانفرنس، اور اس کانفرنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کانفرنس میں جو پبلک تھی ان کی تعداد اپروکسیمیٹلی 1,24,000 تھی، اس لیے کہ اس کانفرنس میں اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، وہ جو لوگ نبی بننے والے تھے، جنہیں اللہ اپنا نبی بنانے والا تھا، ان سب کی روحوں کو جمع کیا، اور پھر ان لوگوں کے سامنے اللہ نے اپنا بیان شروع کیا۔ قرآن کریم نے اسے بھی بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ۔ اللہ نے بیان میں کہا کہ اے نبیوں کی روح، میں تمہیں نبی بناؤں گا، تم میرے پیارے بندے ہو، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر اس نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دنیا میں بھیجوں گا۔ یہ آخری نبی ہوں گے، یہ آ کر کہیں گے جتنے نبی تھے سب سچے تھے، ان کی کتابیں سچی تھی، ان کی حکمت سچی تھی، وہ تمہاری تصدیق کریں گے اور نبوت پر مہر لگ جائے گی۔ اللہ نے پھر کہا کہ اے نبیوں کی روح، تم یہ میرے سامنے اقرار کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے اور جب وقت پڑے گا اس آخری نبی کی تم سب کے سب مدد کرو گے۔ اللہ سوال کرتا ہے، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ، کیا تم لوگ اس کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اس کے بارے میں سب کے سب مجھے گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہم اس نبی کی مدد کریں گے، ہاں ہم اس نبی کو مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، وہ تیرا آخری نبی، وہ سب سے پیارا نبی، ہم اس سے محبت کریں گے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا سن لو، تم بھی گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں، ہم سب گواہ ہیں، اور آج کے بعد جو بھی اس اقرار سے پھر جائے گا اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیتیں تھی
جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور جن آیات کریمہ میں ان دو بڑی بڑی کانفرنس کا ذکر ہوا ہے، دونوں ٹاپک کافی وسیع ہے۔ آج میں اپنی بات صرف اس پہلی کانفرنس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا کہ اے روحو بتاؤ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہو؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہو؟ آج وہ لوگ چاہے ایمان سے نکل گئے ہو، وہ چاہے ناستک ہو، چاہے وہ خدا کو نہ مانتے ہو، چاہے لوگ دہریہ بن گئے ہو، لیکن اس دن عالم ارواح میں سب نے اقرار کیا تھا، ہاں ہمارے مولا آپ ہی ہمارے پروردگار ہو، ہم آپ کی خدائی کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب روحوں کو پیدا کیا تو یہی بات انہیں سمجھائی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ سوال یہی کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب ملا، بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہو۔ تو روح کو پیدا کرتے ہی انہیں سکھایا گیا میں تمہارا رب ہوں، اور جس دن قبر میں جائے گا اس دن بھی پہلا سوال یہی ہوگا، من رب کا، کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تیرا رب کون ہے؟ تیرا پروردگار کون ہے؟ تو جس دن پیدائش ہوئی اس دن بھی ربوبیت کا اعلان ہوا، جس دن قبر میں جائے گا پہلا سوال اسی رب کی ربوبیت کے بارے میں ہوگا۔ قرآن کریم کو دیکھیے، یہی صورت وہاں بھی ملے گی۔ قرآن شروع ہوتا ہے، پہلی سورت سورہ فاتحہ، پہلا سینٹنس الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے پہلے کہہ دیا میں سارے جہانوں کا رب اور پروردگار ہوں، اور قرآن ختم ہو رہا ہے۔ آخری سورت پر آئیے، آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس، وہاں پر بھی رب کا تذکرہ۔ تو پیدا کیا تو رب کا اقرار کروایا، موت کا وقت آیا تو رب کے بارے میں پوچھا، قبر میں رب کا سوال ہوا، قرآن شروع ہوا تو رب کے نام سے شروع ہوا، قرآن کی آخری سورت آئی تو رب کے نام سے آئی، ہر جگہ یہ اقرار کروایا گیا، ایمان والو تمہارا پروردگار اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے سب ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی پروردگار ہے۔ کافروں کا سب سے بڑا چودھری ابو جہل، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بے انتہا کوشش کی، اس کا خود کا بیان ہے کہ سرزمین عرب میں اس ریگستانی اور ڈیزرٹ کے علاقے میں سخت گرمی ہوتی، اتنی سخت گرمی ہوتی کہ لوگوں کے لیے باہر نکلنا مشکل تھا، گرم لو اور گرم ہوا چلتی، ریت لوگوں کے اوپر اڑتی، اتنی گرم وہ ریت ہوتی کہ بدن کو لگتی تو بدن جھلس جاتا، سارے لوگ گھر میں چھپ جاتے تھے جب یہ گرمی کا وقت ہوتا، اور تیز ہوائیں چلتی اور لو چلتی، لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ ابو جہل کا بیان ہے سارے لوگ گھر میں چھپے ہوئے تھے، ہر ایک گرمی سے پریشان تھا۔ اس وقت، اس دوپہر کے وقت میرے گھر کا کسی نے دروازہ نوک کیا۔ ابو جہل کا بیان ہے میں یہ سمجھا کوئی اسٹرینجر ہوگا، کوئی اجنبی ہوگا، کوئی مسافر ہوگا، راستہ بھٹک گیا ہوگا، پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، اس گرم موسم میں وہ باہر ہے اور میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے پیاس لگی ہوگی، وہ پانی مانگنے کے لیے آیا ہوگا۔ ابو جہل کہتا ہے انہی خیالوں کے ساتھ میں گیا اور میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ ابو جہل کا بیان ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا فرمایا
یا ابا جہل قل لا الہ الا اللہ تفلحو، اے ابو جہل ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ایک بار کلمہ پڑھ لے، اللہ کی ربوبیت کو مان لے، ایک خدا کو مان لے، ابو جہل تو کامیاب ہو جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اتنی گرمی میں یہ محمد میرے دروازے پر کھڑا ہے، مجھے کلمہ پڑھنے کہہ رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا میں نے محمد کو برا کہنا شروع کیا، اتنے سخت جملے کہے، ایسا دھتکارا، ایسے سخت الفاظ کہے، محمد نے اپنا چہرہ نیچے کر دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور محمد روتے ہوئے میرے دروازے سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کا بیان ہے، میرا دل یہ کہتا تھا آج کے بعد یہ محمد میرے دروازے پر نہیں آئے گا، اتنی گالیاں دی ہے، اتنا برا بھلا کہا ہے، یہ نیکسٹ ٹائم میرے دروازے پر آنے کے لیے کئی بار سوچے گا، بلکہ یہ میرے دروازے پر آ ہی نہیں سکتا، میں نے اتنی گالیاں دی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے میرا دل یہ کہتا تھا، لیکن دوسرا دن ہوا، دوپہر کا وقت تھا، ایسی گرمی تھی، پھر کسی نے دروازہ نوک کیا، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے دروازے پر محمد کھڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کی زبان پر پھر وہی الفاظ تھے، یا ابا جہل قل لا الہ الا اللہ تفلحو، ابو جہل کلمہ پڑھ لے، ابو جہل ایمان لیا، ابو جہل ایک اللہ کو مان لے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت کے لیے ایسی محنت کی ہے، اور گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر، لوگوں سے مل مل کر، جماعت سے اور انڈیویجول سے مل مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی اعلان فرماتے تھے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا وجود مان لو، ایک اللہ کو مان لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آپ کے گھر پر گیا، جا کر دیکھا تو گھر پر نہیں تھے۔ میں جلدی جلدی مسجد نبوی میں گیا، دیکھا تو وہاں بھی نہیں تھے۔ میں گھبرا کر قبرستان کی طرف دوڑا، دیکھا تو جنت البقیع قبرستان میں بھی نہیں تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا بدن کانپنے لگا، میں ڈر گیا، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ یا اللہ، اللہ کے نبی کہاں چلے گئے؟ یہ مشرکین، یہ یہودی، یہ کفار حضور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہیں یہ پکڑ کر تو نہیں لے گئے، کہیں انہوں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، کہیں کہاں پر چھپا تو نہیں دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بے قرار و بے چین ہو گیا، مجھے رونا آنے لگا، میں ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں، مدینے کی گلیوں میں نکلا یہ سوچتے ہوئے اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ فرماتے ہیں جب میں بھاگ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، تو ایک انصاری کے باغ میں میری نظر پڑی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کافی پریشان تھا، جب حضور کو دیکھا میں بالکل تیزی سے دوڑا، اتنا میں بوکھلا گیا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ دروازہ کدھر ہے، میں ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، کس طرح اندر داخل ہو جاؤ، مجھے دروازہ نہیں ملتا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں رک نہیں سکا، بالآخر دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ تھی، میں اندر اپنے آپ کو سکڑ کر اس طرح گھس گیا جیسے لومڑی گھس جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کے الفاظ ہے جیسے فاکس کسی جگہ پر گھس جاتی ہے، اس طریقے سے لومڑی کی طرح میں بھی اندر چلا گیا، بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، اتنے کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرایا ہوا تھا، لیکن اب مجھے اطمینان ہو گیا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، میں پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو ہریرہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو, تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو, آؤ ابو ہریرہ اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو آؤ میں تمہیں خوشخبری سناؤ, میں تمہیں خوشخبری سناؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ سن لو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں نکالی, جو شوز آپ نے پہنے تھے وہ دونوں نکالے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ علامت ہے کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی ہے, جاؤ جا کر پبلک میں اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے علامت کے طور پر بھیجے ہیں, اور حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ خوش ہے, حضور کی جوتیاں لی اور لے کر نکل پڑے, گلی گلی اعلان کر رہے کہ سنو سنو خوشخبری ہے, جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا, جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں. ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی جلالی تھے, یہ جملہ سنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آ گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پنچ مار دیا, ایک گھوسا مار دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ کیسی باتیں کرتے ہو, ارے اگر تم یہ اعلان کرو گے لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے, ہر ایک یہ کہے گا کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ, پھر نماز کی کیا ضرورت, روزے کی کیا ضرورت, صبر کی کیا ضرورت, کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ, ہر ایک یہی کام کرے گا. چپ رہو ابو ہریرہ, یہ باتیں لوگوں کو مت بتانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گھوسا پڑ گیا, وہ واپس دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خبر سنا رہا تھا, عمر نے تو مجھے پنچ ہی مار دیا, سب کو بتا رہا تھا. عمر تو ناراض ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر سن لو, ابو ہریرہ نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات سچ ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں, جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے اس نے شراب پی ہو, وہ پھر بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری بہت سرپرائز ہے, تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں چاہے اس نے زنا کیا ہو, چاہے اس نے چوری کی ہو, وہ پھر بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تیری ناک کھا کالود ہو, سن لے وہ پھر بھی جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان والا جب کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ہاں اگر دنیا میں گناہ کیے ہیں اور گناہ جمع ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک مدت کے لیے اسے جہنم میں بھیجے گا, سارے گناہوں کی پالشنگ ہو جائے گی, لیکن ایمان والے کا آخری ٹھکانہ جنت ہے. ایمان والے کی منزل جنت ہے. وہ تو کافروں کے لیے سزا ہے, خالدین فیہا ابدا, کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ورنہ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے کلمے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے. تو بہرحال یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلمے میں بڑی طاقت ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی, اے میرے بیٹے یہ زمین, یہ آسمان, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ سٹارز, یہ پلینٹس, یہ پورے آسمان
کے سارے فرشتے، یہ پوری زمین کی ساری مخلوق، سارے انسان، کائنات کا ایک ایک ذرہ اگر کسی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو کلمے کا پلڑا جھک جائے گا، کلمہ وزنی ثابت ہوگا۔ ساری دنیا کے مقابلے میں کلمے میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کوئی ایسا عمل بتا کہ جس سے میں تیرے بہت قریب آ جاؤں، اور اے اللہ کوئی اسپیشل عمل بتلانا جو کسی کو نہ پتا ہو، صرف مجھے معلوم ہو، میں ہی جانوں، میں ہی کروں اور تیرے قریب آ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا اے میرے پیارے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، تو مجھ سے بہت قریب آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا ذکر دے جو کسی کے پاس نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، ارے میرے موسیٰ، ارے میرے پیارے نبی موسیٰ، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، لا الہ الا اللہ کو دوسری طرف رکھ دو، لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا، اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، یہ کامن ضرور ہے، ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن اس کلمے میں جو طاقت ہے، اس کلمے سے جو میرا قرب نصیب ہوگا وہ کسی اور چیز میں اتنی طاقت نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، نام اعمال سامنے ہوں گے، ترازو سامنے ہوگا اور برائیوں کے پلڑے میں برائیاں، نیکیوں کی جگہ پر نیکیاں رکھی جائے گی۔ اس شخص کو لایا جائے گا، یہ شخص جب آئے گا اس کی برائیوں کو لا کر ڈالا جائے گا۔ روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جو برائیوں کا پلڑا ہوگا اس میں بڑے بڑے 99 رجسٹرز ڈال دیے جائیں گے جو سب اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ پورا برائیوں کا پلڑا 99 رجسٹر سے جھک گیا ہوگا اور وہ شخص گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، نگاہیں اس کی نیچے، پورا بدن اس کا کانپ رہا ہے کہ مر گیا۔ 99 رجسٹر سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے، اب میں نہیں بچوں گا، اب مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا کھڑا ہوگا اور پھر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اسمال پیس آف پیپر، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹکڑا جب ڈالا جائے گا نیکیوں کا پلڑا جھکے گا، برائیوں کا پلڑا اوپر ہوگا، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ ادھر خدا کا اعلان ہو جائے گا انطلقوا بعبدی الی الجنہ، اے میرے فرشتوں آ جاؤ آ جاؤ، اسے لو اور اسے جنت میں لے کر جاؤ، اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وہ آدمی جو یہ سمجھ رہا تھا میں گیا کام سے، میں جہنم میں جاؤں گا، جب یہ اعلان سنے گا بہت خوش ہو جائے گا اور حیرانی کے عالم میں اللہ کو کہے گا اے میرے مولا بڑی خوشی ہے مجھے کہ مجھے جنت ملی، لیکن اس کاغذ میں ہے کیا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے جس نے میرا کام بنا دیا اور سب پر حاوی آ گیا۔ اعلان خدا مندی ہوگا اقرا کتابک، کہ تیرا کاغذ تو خود پڑھ لے، یہ چٹھی تو خود اٹھا کر دیکھ لے۔ وہ جلدی جلدی اٹھائے گا، کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے پر آئے حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ ایک ایک چیز کو نقل کرتے تھے، فرماتے کہ جب اس سینٹنس پر اللہ کے نبی پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ فرماتے اتنا مسکرائے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ نظر آ رہی تھی۔ راوی بیان کرتے حضور مسکراتے رہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کلمے میں خدا کا نام ہے،
ہے اور خدا کے نام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کتنی پیاری بات فرمائی. کلمے میں اللہ کا نام ہے, اللہ کے نام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس بنا پر یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا, یہ دولت جو ہمیں ملی ہے, اس کلمے کو پڑھ پڑھ کر ہم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں, خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں. ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, وہی عبادت کے لائق ہے, اور یہ وہ خدا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا, یہ دنیا کو بنایا, آخرت کو بنایا, جنت و جہنم کو بنایا. سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. یہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے. اور ہم خود سوچیں, یہ جتنے ریورز ہے, بڑے بڑے سمندر ہے, لیکس ہے, پانی ان کا بہ رہا ہے. یہ پانی رکنا بھی چاہے, اس میں رکنے کی طاقت نہیں. یہ بڑے بڑے ماؤنٹنز اتنے اونچے اونچے نظر آتے ہیں, ایک جگہ پر کھڑے ہیں. یہ خود سے ہلنا بھی چاہے, ان میں ہلنے کی طاقت نہیں. یہ زمین جسے اللہ نے اتنی مضبوط اور اتنی سخت بنایا کہ بڑے بڑے ٹاورز اس کے اوپر کھڑے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگ اور عمارتیں اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اتنی مضبوط یہ زمین ہے. لیکن وہ کون سی طاقت ہے کہ ہم جب زمین میں سیڈز کو ڈال دیتے ہیں, ایک چھوٹا سا پلانٹ اگتا ہے, لیکن اس پلانٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین کو چیر دیتا ہے اور وہ پلانٹ زمین سے اوپر آ جاتا ہے. کون سی وہ طاقت ہے کہ جس زمین پر اتنے بڑے بڑے ٹاورز کھڑے ہو, اتنی مضبوط یہ زمین ہے, اور وہ چھوٹا سا پلانٹ جسے ہم ہاتھ میں مسل سکتے ہیں, اس میں وہ پاور آ جاتا ہے کہ وہ زمین پھٹتی ہے, پلانٹ اوپر آتا ہے اور پورا درخت کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کون سی ذات ہے کہ جب ہمارے گارڈن میں مختلف قسم کے ہم ٹریز لگا دیں, فروٹس کے بھی, فلاورز کے بھی, ہر ایک الگ الگ ٹری ہے, لیکن وہ کون سی طاقت ہے؟ زمین تو ایک ہی ہے, سوئل تو ایک ہی ہے, گارڈن تو ایک ہی ہے, پانی تو ایک ہی ہے, لیکن اس پر ایپل نظر آتا ہے, اس پر مینگوز نظر آتے ہیں, اس میں سے روز نکلتا ہے, وہاں سے سن فلاور باہر آتا ہے. وہ کون سی ذات ہے جو یہ انقلاب پیدا کرتی ہے؟ اسی ذات کا نام اللہ ہے. یہ آسمان میں بے شمار ستارے موجود, سورج اور چاند موجود, لیکن کبھی آپ نے یہ نیوز سنا کہ آج مسٹر سن اور مسز مون میں ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کبھی یہ خبر ملی آپ کو؟ کبھی نہیں. ستارے اپنی جگہ پر, سن اپنی جگہ سے رائز ہوتا ہے اور سیٹ ہو جاتا ہے, سن رائز سن سیٹ وجود میں آتا ہے, سب کچھ ٹائم پر ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے, جس سے ہمیں اللہ کی ربوبیت کا اقرار نصیب ہوتا ہے اور ہمیں یقین بیٹھتا ہے. حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی ربوبیت کے لیے اور اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے ہمیں نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی لاجک, منطق اور فلسفے کی ضرورت ہے. ہم تو ایک معمولی چیز سے بھی یہ پروف کر سکتے ہیں کہ واقعتاً خدا کی ذات موجود ہے. اور شاہ عطا اللہ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا سَائِغًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. حضرت شاہ عطا اللہ صاحب فرماتے کہ ذرا اس دودھ کو دیکھو, جو دودھ تم پیتے ہو, یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اس بھینس کے تھن سے نکلتا ہے, اس بفیلو کے تھن سے نکلتا ہے, جو بھینس بالکل کالے رنگ کی ہے, جس بھینس کی پوری باڈی کے اندر ریڈ بلڈ گم رہا ہے, پوری باڈی میں لال خون ہے, کلر اس کا کالا ہے, اور اس بھینس کے بدن سے وہ گندا گوبر نکلتا ہے جس میں سے بدبو آتی ہے. تو بھینس کا کلر کالا, اندر کا خون لال, گوبر اس کا بدبودار, لیکن اسی بھینس کے تھن سے وہ سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے جس میں نہ بھینس کا رنگ ہے, نہ اس کے خون کا رنگ ہے, نہ اس کی غلاظت اور بدبو کا اثر ہے. ایسا دودھ نکلتا ہے. قرآن کہتا ہے جو پیور ہے, جو آسانی کے ساتھ گلے میں ڈالو پیٹ میں اتر کر ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. تو کون سی وہ ذات ہے کہ جو اس دودھ کو اس جانور کے بدن سے نکالتی ہے, اس کے تھن سے نکالتی ہے؟ ماننا پڑے گا کوئی وہ ذات ہے جس کی
یہ کاریگری ہے اور اسی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں. ایک کلمہ پڑھنے والا جب ایک بار کلمہ پڑھتا ہے وہ اتنی بڑی بڑی کاریگری کے بارے میں گواہی دے دیتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ذرا خدا کی معرفت کے بارے میں اور خدا کے وجود کے بارے میں کوئی بات پروف کر کے بتائیے. جواب سننا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک گنبد دیکھا ہے. گنبد ایک ڈوم دیکھا ہے. جو ڈوم جس کی دیوار وائٹ کلر کی ہے, سفید کلر کا ایک ڈوم میں نے دیکھا. اور اس ڈوم میں نہ کوئی ونڈو ہے نہ کوئی ڈور ہے, نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے, بلکہ اس پورے ڈوم میں جو وائٹ کلر کا ہے, جس کی والز وائٹ کلر کی ہے, ایک چھوٹا سا ہول بھی موجود نہیں ہے. بالکل چاروں طرف سے ایک سوراخ اس کے اندر نہیں. ایسا ڈوم میں نے دیکھا اور نہ اس کے اندر ہوا جاتی ہے نہ اس سے ہوا باہر نکلتی ہے, نہ اس میں پانی جاتا ہے نہ اس سے پانی باہر نکلتا ہے, نہ اس میں غذا جاتی ہے نہ اس سے غذا باہر نکلتی ہے. چاروں طرف سے بند ہے, ایک ہول نہیں, بالکل بند وہ ڈوم ہے. اچانک اس ڈوم کی دیوار کریک ہوتی ہے, اس ڈوم کی دیوار ٹوٹتی ہے اور اندر سے ایک جانور نکلتا ہے جو بہت خوبصورت ہے, جس کی آواز بڑی خوبصورت ہے, جو چلنے لگتا ہے, جو دانا چگنے لگتا ہے, جو دشمنی بھی کرتا ہے, دوستی بھی کرتا ہے اور بالکل سارے لوگوں کے ساتھ میں وہ کھیلنے لگتا ہے. اس شخص نے پوچھا حضرت یہ آپ کا ڈوم, یہ جانور, مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. کہا ارے خدا کے وجود کو دیکھنا ہے اور خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے تو اس انڈے کو دیکھ جو مرغی دیتی ہے. مرغی سے جو انڈا نکلتا ہے یہ وہ وائٹ دیواروں والا ڈوم ہے جس میں نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے نہ ہول ہے, لیکن اسی انڈے کا چھلکا جب ٹوٹتا ہے, جب وہ مرغی اس انڈے پر بیٹھ کر اسے ہیچ کرتی ہے, مرغی اس انڈے کو سیتی ہے. اردو میں ہیچ کرنے کو کہتے ہیں انڈے کو سینا. تو جب وہ مرغی اس انڈے کو ہیچ کرتی ہے, سیتی ہے, اندر سے ایک بچہ نکلتا ہے. وہ چکن, وہ چھوٹا سا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے, اس کی بولی خوبصورت ہوتی ہے, وہ نکلتے ہی بھاگنے لگتا ہے, وہ نکلتے ہی دانا چگتا ہے, وہ دشمنی بھی کرتا ہے دوستی بھی کرتا ہے. ارے کون سی وہ ذات ہے کہ اس بند انڈے میں جہاں ہوا بھی نہیں جا سکتے تھے, کوئی چیز اندر نہیں گھس سکتے تھے, کون سی وہ ذات ہے جس نے اندر سے ایک جیتے جاگتے جانور کو نکالا. یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے, یہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو کیا ہے. وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے ایسی جگہ سے ایک انڈے سے اس بچے کو نکالا اور اسے زندگی بخش دی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو انڈا ہے مرغی کا, مرغی اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے, اندر سے مرغی کا بچہ نکلتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بطخ کے انڈے ہوتے ہیں, ڈک کے, وہ بھی مرغی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں اور مرغی ان انڈوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے. اور ایک ہی ٹائم میں اسی مرغی کے ہیچ کرنے سے چکن بھی باہر آ رہی ہے, وہ ڈکلنگ بھی باہر آ رہی ہے. وہ یاد ہوگا, مجھے یاد ہے اچھی طرح, بچپن میں ایک سٹوری پڑھی تھی, دا اگلی ڈکلنگ. ایک سٹوری تھی بچپن میں, مجھے یاد پڑتا ہے, پڑھی تھی میں نے, ہمارے بچوں نے بھی پڑھی ہوگی, دا اگلی ڈکلنگ. اس کی سٹوری کچھ ایسی تھی کہ وہ ایک ڈک تھی اور اس نے کچھ انڈے دیے. ان انڈوں کے اندر ایک بڑا انڈا بھی موجود تھا. وہ ڈک اس کے اوپر بیٹھ گئی اور ساری ڈکلنگ باہر نکلی اور وہ جو بڑا انڈا تھا اس میں سے بہت ہی بدصورت بطخ باہر نکلی اور سارے لوگ اسے چھڑانے لگے کہ یہ تو اگلی ڈکلنگ ہے, یہ تو بہت بدصورت ہے. وہ بیچاری بہت مایوس ہو گئی اور وہ مایوس ہو کر سب کو چھوڑ کر چلی گئی اور وہ بہت غم کرتی تھی کہ میں بدصورت ہوں. سارے لوگ اس کی مذاق اڑاتے تھے. دھیرے دھیرے جس کو اگلی ڈکلنگ کہا جاتا تھا وہ بڑی ہوتی گئی, بڑی ہوتی گئی, یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو گئی ایک مرتبہ اس نے سوان کو دیکھا,
हंस को देखा जो उड़ रही थी, तो ये उनको देखने लगी, ये कितने खूबसूरत है, बिल्कुल वाइट, अल्लाह ने कितना खूबसूरत पैदा किया। यही सोचते सोचते वो अगली डकलिंग अपना चेहरा उस दरिया के अंदर देखती है, तो उसे नजर आता है कि मैं भी वैसी सफेद हूं, मैं भी बिल्कुल खूबसूरत हूं। फिर पता चला कि जिसे लोग अगली डकलिंग कहते थे वो बतख नहीं था, वो तो स्वान का बच्चा था, हंस का बच्चा था। ये एक स्टोरी बचपन में पढ़ी थी, तो मैं उस दिन सोच रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुर्गी है, मुर्गी के नीचे जो अंडे रखे हुए हैं उसमें 2-4 बतख के अंडे भी रख देते हैं। अब जब वो हैन उसको हैच करती है, चिकन भी बाहर आ रही है, डकलिंग भी बाहर आ रही है। एक ही मुर्गी ने हैच किया है, चिकन भी निकली, डकलिंग्स भी निकली। लेकिन आप अपनी आंखों से देखेंगे, ये मुर्गी के बच्चे जब चलेंगे और वो डकलिंग्स, वो छोटे छोटे बतख के बच्चे चलेंगे, चलते 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 अगर दरिया आ गया तो ये मुर्गी के जितने बच्चे हैं ये बिल्कुल दरिया के किनारे धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए चलेंगे, और वो बतख के बच्चे, वो डकलिंग्स, वो सब के सब दरिया में कूदेंगी और दरिया में डुबकियां लेकर पानी में खेलने लगेगी। अरे उसी मुर्गी ने हैच किया था, सब साथ में निकले थे। किसने इस डक को सिखा दिया, इन डकलिंग्स को सिखा दिया कि तुम पानी में तैर सकती हो? किसने उस चिकन को बता दिया कि तुम पानी में मत जाना वरना खतरा हो जाएगा? वो जात जो इन अंडे से निकलने वाले बच्चों के दिल में ये बात डाल देती है, उसी जात को अल्लाह कहा जाता है। वही अल्लाह है जो बच्चे के पैदा होते ही उसे ये समझ दे देती है कि तुम दरिया में जा सकते हो और तुम दरिया में नहीं जा सकते। नन्हा सा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अपनी मां का दूध ढूंढता है। कौन वो जात है जो इस नन्हे से बच्चे को ये सब कुछ सिखा देती है? उसी जात का नाम अल्लाह है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने यह जवाब दिया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने बड़े बड़े इमाम थे उस जमाने में कुछ लोग थे जो नास्तिक किस्म के, दहरिया किस्म के थे, जिनका ये अकीदा था कि अल्लाह कोई चीज नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, एक साइकिल है, एक सिस्टम है जिसकी बिना पर सारी चीजों का एग्जिस्टेंस है। तो उस जमाने में इन इमामों से सवाल होता। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा और सवाल किया कि क्या प्रूफ है आपके पास कि अल्लाह का वजूद मौजूद है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये इंसानों पर एक नजर डाल दो, सबका मटेरियल सेम, सबकी फैक्ट्री सेम, एक ही जगह पर यह प्रोडक्शन तैयार हुआ है, लेकिन देखो चेहरे चेहरे में फर्क है। एक इंसान दूसरे इंसान से कितना जुदा नजर आता है। वो कौन सी जात है कि जिसने इतने इंसान बनाए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से कयामत तक इंसान आएंगे, मर्द भी है औरत भी है, सबके चेहरे जुदा। बच्चा पैदा हो रहा है, बच्ची पैदा हो रही है, उनके चेहरे जुदा, उनके बदन पर स्पॉट्स अलग अलग, यहां तक के हाथ की लकीरें भी डिफरेंट। हाथ में जो अल्लाह ने लाइंस और लकीरें बनाई वो भी डिफरेंट। वो कौन सी जात है जो ये काम कर रही है? कभी कभी किसी मां को ट्विंस हो जाता है, कभी ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, और उस वक्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो बच्चों की शक्ल बिल्कुल सेम मालूम होती है, लेकिन गौर करो तो उनमें भी कुछ न कुछ फर्क जरूर नजर आएगा। ये कौन सी जात है कि जो इस किस्म की तब्दीली करती है? एक ही इंसान बना रही है, वही नाक उस जगह पर, आंख उस जगह पर, कान उस जगह पर, पूरी बॉडी का सिस्टम और ढांचा सेम, फिर भी सूरत अलग अलग, आवाज अलग अलग। अल्लाह ने सबको साउंड बॉक्स दिया है, सबकी आवाज है, लेकिन आवाज आवाज में फर्क है। कोई बहुत पस्त आवाज वाला, कोई बहुत बुलंद आवाज वाला, कोई बहुत ही प्यारी आवाज वाला, कोई बहुत ही भद्दी आवाज वाला। आवाज अलग अलग, सूरत अलग अलग, आदतें अलग अलग। यही वो जात है, इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि जिस जात ने ये सारी तब्दीलियां कर दी है उसी जात को अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं। ऐसा ही सवाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप बताओ अल्लाह का वजूद कैसे मानेंगे? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये दरख्त पर जो पत्ते नजर आते हैं, ये पत्ता जब कोई बकरी खा लेती है, कोई गाय खा लेती है, कोई और जानवर खा लेता है, तो ये खाने के बाद में
नजासत और गोबर की शक्ल में बाहर आता है, मैंगनी की शक्ल में बाहर निकलता है। यही पत्ता बकरी ने खाया तो ये पत्ता मैंगनी बनकर बाहर निकला, गंदगी बनकर बाहर निकला। और इसी पत्ते को जब सिल्कवर्म खा लेता है तो उससे सिल्क बन जाता है, रेशम का कीड़ा खा लेता है उससे रेशम बन जाता है। इसी पत्ते को जब हनी भी खा लेती है तो उससे हनी और शहद बन जाता है। इसी पत्ते को जब वो डियर खा लेता है तो उससे मस्क और मुश्क बन जाता है। कौन है वो जात? पत्ता तो वो एक ही था, जानवरों ने खाया तो मैंगनी बन गई, अगर किसी शहद की मक्खी ने खाया तो वो हनी बन गई, रेशम के कीड़े ने खाया तो वो रेशम बन गया, हिरन ने उसे खाया तो वो मुश्क बन गया। जो जात ये तब्दीली करती है उसी जात को अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये जवाब था। हम उस स्पाइडर को देखें जो अपना वेब बनाता है, कितने बारीक वो तार होते हैं, कितने बारीक तारों के जरिए से वो अपना वेब बनाता है। उस वेब को देखकर हैरानी होती है आज दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर ऐसा वेब बनाकर बताए जो वो स्पाइडर बनाता है। इतना हल्का लेकिन कितना पेचीदा, कितना अजीब किस्म का वो वेब तैयार करता है। ये ताकत इस छोटे से कीड़े को, इस स्पाइडर को जिस जात ने दिया है उसी जात को अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं। और हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अपने ईमान की तजदीद किया करो, ईमान का रिनोवेशन किया करो, ईमान की रिफर्बिशमेंट किया करो। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की तजदीद कैसे करे, उसका रिनोवेशन किस तरह होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबा, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। जितना ये कलमा पढ़ोगे, जितनी ये तस्बीह पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे ईमान में तजदीद पैदा करेगा, पुख्तगी पैदा करेगा। और जैसे हदीस में भी आता है, रमजान के महीने में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह की जाए, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह की जाए और जन्नत मांगी जाए, जहन्नम से पनाह मांगी जाए। और फिर ये अशरा तो रहमत का अशरा, अल्लाह से रहमत मांगे, वो खुदा रहमतें लुटा रहा है, हम अल्लाह से रहमत मांगे। जितनी मांगेंगे अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों को लुटाएगा। इस बिना पर कलमे पर हमारा यकीन हो, अल्लाह के वजूद पर यकीन हो, जितना हो सके खुदा का जिक्र करे। और इसमें कोई शक नहीं, जो सच्चे दिल से खुदा को पुकारता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह ताला उसकी पुकार में तासीर रख देते हैं, उसकी पुकार पर लब्बैक कह देते हैं। और अल्लाह ताला उसकी एक आवाज पर, एक आरजू पर उसके लिए कामयाबी का फैसला कर देते हैं। हजरत मौलाना शेख अहमदुल्लाह साहब रांदेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बुलबुल गुजरात कहा जाता था, बहुत बड़े मुकर्रिर थे, बरतानिया में भी इनके कई दौरे हुए हैं। हजरत शेख मौलाना अहमदुल्लाह साहब रांदेरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस थे, जामिया हुसैनिया रांदेर के, गुजरात के। ये अक्सर एक वाकया सुनाया करते थे। हजरत ने एक मर्तबा फरमाया, चंद नौजवान थे, एक मर्तबा इन्होंने हज पर जाने का इरादा किया। एक बूढ़े मियाँ को पता चला, बूढ़े मियाँ ने कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम लोग हज पर जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ कर दो, बुढ़ापा है, तुम जवान लोग साथ में हो, जरा मदद भी हो जाएगी, मेरा ताउन भी हो जाएगा और मेरा भी हज हो जाएगा। नौजवानों ने सोचा कि चलो बूढ़े मियाँ को ले लेते हैं, जरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मजा भी आएगा इनके साथ में, इनकी मजाक भी करेंगे, हंसी दिल लगी भी होगी, अपना हज भी हो जाएगा, कोई बूढ़ा आदमी होगा तो दुआ भी करता रहेगा। नौजवानों ने कहा ठीक है चचा, तुम भी चल सकते हो। और इस तरह उन जवानों के साथ में ये बूढ़े मियाँ भी साथ में हज के लिए चले। अब पूरा हज किया, मजाक मस्ती भी होती रही, आपस में बातें भी करते रहे, बहुत क्लोज हो गए वो उस बूढ़े मियाँ से, ये नौजवान, ये यंगस्टर्स। यहां तक कि हज पूरा हुआ, तवाफे विदा का वक्त आया। जब तवाफे विदा का वक्त आया, सारे लोग तवाफ करने के लिए गए, आखिरी तवाफ था, तवाफ करके घर पर जाना था। नौजवान थे, जल्दी जल्दी इन्होंने तवाफ कर लिया, बूढ़े मियाँ बेचारे धीरे धीरे तवाफ करते रहे। ये सारे जवान तवाफ करके बाहर आ गए, मताफ के बाहर आए। यहां पर आकर इन्होंने सोचा कि चलो आज चचा को बेवकूफ बनाते हैं। और इन्होंने आपस में मशवरा ये किया, एक काम ये करते हैं
کہ ہم سب لوگ ایک ایک چھوٹا چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا لے کر اپنے جیب میں رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے میاں چچا آئیں گے تو چچا کو یہ کہیں گے کہ چچا دیکھو آج حج پورا ہو گیا اور ہمیں تو اللہ کی طرف سے حج کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی کہ ہمارا حج قبول ہو گیا ہے، تمہاری سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ بیچارے چچا بہت پریشان ہو جائیں گے۔ اب وہ چچا بیچارے ہانپتے کانپتے تھک کر بالکل طواف ودا سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئے، سب نے چچا کو مبارکباد دی کہ چچا مبارک ہو، آپ کا حج ہو گیا، اور آپ وہ سرٹیفکیٹ لے کر آئے جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ چچا نے کہا کون سی سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہو؟ کہا رے چچا آپ کا جب حج پورا ہوا تو حج جب پورا ہوتا ہے تو حاجی کو اللہ کی طرف سے ایک سند ملتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ بھئی تمہارا حج ہو گیا اور ہم نے قبول کر لیا، تمہاری سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ چچا نے کہا کہ یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے، بڈھے کو بناتے ہو، ارے کوئی سرٹیفکیٹ وٹیفکیٹ نہیں ملتی، کس کو ملی ہے کہ جو مجھے ملے گی؟ نوجوانوں نے کہا رے چچا مذاق مت کرو، اپنی سرٹیفکیٹ بتاؤ۔ کہا بھاگو یہاں سے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے۔ نوجوانوں نے کہا عجیب بات ہے، سب نے اپنے جیب سے کاغذ نکال کر بتایا کہ دیکھو حضرت یہ ہماری سرٹیفکیٹ، یہ میری۔ اب جب چچا نے یہ دیکھا کہ یہ تو سب کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، سب کا حج قبول ہو گیا اور میں خالی ہاتھ آیا، بوڑھے میاں تھے، ان کے دل پر چوٹ لگی، اسی وقت وہاں سے چلائے یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اور روتے ہوئے مطاف کی طرف دوڑے ہیں۔ نوجوان پیچھے سے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، یہ روتے روتے وہاں پر گئے، کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، حتیم کے پاس گئے، میزاب رحمت کے نیچے گئے اور جا کر اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے سب کا حج قبول کر لیا، سب کو تو نے سرٹیفکیٹ دے دی، اے اللہ میری سرٹیفکیٹ کہاں ہے، میری قبولیت کیا ہے؟ سارے لوگ جو کھڑے تھے سب سوچنے لگے یہ بڈھے کو ہو کیا گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ روئے جا رہے، اللہ میں جاؤں گا نہیں، میرے حج کو قبول کرنا ہی پڑے گا، تجھے مجھے سرٹیفکیٹ دینا ہی پڑے گی۔ وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دل کی آہیں نکل رہی تھی، دل سے خدا کو پکار رہے تھے۔ پیچھے نوجوان دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ان نوجوانوں کا بیان ہے، وہاں پر طواف کرنے والے حاجیوں کا بیان ہے۔ ہماری نگاہوں نے دیکھا یہ چچا میزاب رحمت کی طرف نگاہ اٹھائے، زور زور سے رو رہے تھے، سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا میزاب رحمت سے کاغذ کا ٹکڑا نیچے آنے لگا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے آیا، اس چچا نے جب دیکھا چلانے لگے، آ گیا، میری بھی سرٹیفکیٹ آ گئی، میرا بھی حج قبول ہو گیا۔ جیسے وہ کاغذ کا ٹکڑا قریب آیا انہوں نے جھپٹ لیا، بہت خوش ہوئے، چومنے لگے، چومتے ہوئے واپس آئے، نوجوانوں کو بتایا میرا بھی حج قبول ہو گیا، مجھے بھی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ نوجوانوں نے سوچا کوئی کاغذ کا ٹکڑا اڑ کر اوپر گیا، ان کے ہاتھ میں آیا، یہ سرٹیفکیٹ بنا کر لے کر آئے۔ سارے نوجوان ہنسنے لگے، کہا چچا ادھر آؤ، ذرا اپنی سرٹیفکیٹ تو بتاؤ۔ ان نوجوانوں کا بیان ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا، ہم نے کھولا، وہ کاغذ ہی عجیب تھا، بڑا نورانی تھا۔ ان نوجوانوں کا بیان ہے جب کاغذ ہم نے کھولا اس پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، یا عبدی قد تقبلت حجک وبحجک تقبلت حج جمیع الحجاج، یا عبدی تقبلت حجک وبحجک تقبلت حج جمیع الحجاج، کہ اے میرے بندے میں نے تیرا حج قبول کر لیا، اے میرے بندے میں نے تیرا حج قبول کر لیا، اور تیرے حج کے صدقے میں اس سال کے سارے حاجیوں کا میں نے حج قبول کر لیا، تیرے حج کے صدقے میں میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام تھا۔ تو میرے بھائیوں جب یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، سچے جذبات اور دل سے اس کا نام پکارا جاتا ہے، خدا دنیا میں لبیک کہہ کر بتاتا ہے، آخرت ہماری بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل و جان کے ساتھ میں، سچے یقین کے ساتھ میں اللہ ہمیں یہ کلمہ پڑھنے والا بنائے، کلمے پر یقین کرنے والا بنائے۔ اور جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جیسے دنیا میں تو نے کلمہ پڑھایا ہے، کل مرتے مرتے بھی ہمارے زبان پر کلمہ جاری کر دینا۔ اللہ ہم سب کو کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔